اگر انسان کوشش کرے تو کیا یہ تقدیر کے پروسیس کا حصہ ہوگی؟ جو کوشش ہے وہ تو اللہ کے حوالے سے ہی ہو، یعنی جو بھی شخص کوشش کر رہا ہے، کوشش کرنے کا جذبہ اللہ کی مہربانی ہے۔ مثلا چوائس کا دسترخوان آپ کے لیے فکس ہو چکا ہے، آپ اس چیز کو چوائس نہیں کر سکتے جو آپ نے دیکھی نہیں ہے۔ آپ 15 آدمیوں میں سے ایک دوست بنا لیں، یہ لوگ آپ کے دیکھے ہوئے ہیں، اور جو اچھا دوست ہے وہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں ہو، یا آپ کو پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے، چونکہ وہ دوست آپ نے دیکھا ہوا نہیں، آپ اس چوائس سے محروم ہیں۔ تو پیدا ہوتے ہی آپ کی ڈیسٹینی جو ہے وہ پابند ہو گئی تھی، وہ کچھ تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں آپ آزاد پیدا ہوئے، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جن کی آپ کے پیدا ہوتے ہی آزادی ختم ہو گئی۔ تو یہ انسان جو ہے آخر ایک راستے کا مسافر ہو جاتا ہے۔ اگر سفر نہ کیا جائے تو امکانات بڑے ہوتے ہیں، اور جب سفر کرنے لگو تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، بس یہ مجبوری ہے۔ مثلا بے شمار سڑکیں جاتی ہیں اس کے گھر کو، دوست کے گھر کو، جب آپ چل پڑے تو ایک ہی سڑک ملے گی، بس اتنی سی کہانی ہے۔ تو امکانات آپ کی آزادیاں ہیں، اور ایک سڑک کا سفر جو ہے اس کو آپ مجبوری کہہ لیں، تقدیر کہہ لیں، بس آپ کا یہ حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ کا کھانے کا پروگرام کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی بھی واقعے میں ہو سکتا ہے کہ کیا کھاؤ گے، جو مرضی پکاؤ، آج یہ پکاؤ وہ پکاؤ، مگر آپ نے جو کھایا وہ مقدر تھا، اس لیے مقدر کو بڑی خوشی سے قبول کرو، جھگڑا نہ کرو، اس کے ساتھ صلح سے رہو۔ تقدیر اگر بدل جائے تو بے شک بدل جائے، مگر جو ملا پھر وہی مقدر تھا۔ تو نگاہ مرد مومن جو ہے وہ آپ کا مقدر ہے، اور پھر آنے والا آ جائے گا تقدیر بدلنے کے لیے۔ وہ کہے گا کہ کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں تقدیر بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ مولانا روم رحمت اللہ بیٹھے ہوئے بچوں کو پڑھا رہے تھے، فقہ، حدیث شریف، بہت ساری چیزیں پڑھا رہے تھے۔ ایک شخص پیدل چلتے چلتے کئی سال بڑی عرفانیات لے کر اور پورے عزم کے ساتھ تکمیل کرنے کے لیے، ساری تکمیل کرنے کے لیے مکمل شرف جو ہے سارے کا سارا وہ رومی رحمت اللہ کے لیے لے کے آ گیا۔ مولانا روم رحمت اللہ کی تقدیر دیکھو کیسی ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تقدیر دینے والا کہیں دور سے چل کر آ رہا ہے، خدا جانے کہاں سے چلا آ رہا ہے، یہ دم ہما دم آ رہا ہے۔ اور پھر ایک واقعہ ہو گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقدر کیسے بنتے ہیں۔ اس پہ کبھی غور کریں تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک معاشرہ جس میں برائی آ جائے تو وہ معاشرہ تباہ ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ برائی والا تباہ ہو جاتا ہے نا۔ عرب کا معاشرہ اسلام سے پہلے اتنا ہی برا تھا کہ تباہ ہونے کے قابل تھا، مگر اللہ کے مزاج میں ایسی بات آ گئی کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو تباہ نہ کرو بلکہ اس کو ریفارم کر دو۔ اب یہ مقدر بن رہا ہے، تباہ ہونے کے لیے وہ معاشرہ انتظار کر رہا ہے، اور تباہی کی بجائے اوپر سے ریفارمیشن، رحمت آ گئی ہے، بلکہ مکمل رحمت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے کام ہے کہ جہاں تباہی کی ضرورت تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں عطا فرما دی۔ تو یہ خاص واقعہ ہے تقدیر کو دیکھنے کے لیے اور تقدیر کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ بات دیکھو کہ پانی میں چراغ کہاں جلتا ہے، پھر سمجھ آئے گی کہ تقدیر کیا ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ غریبی میں بادشاہی کیسے ہوتی ہے۔ تقدیر یہ بھی ہے کہ تضادات میں دیکھو کہ تقدیر کیسے چل رہی ہے۔ جہاں سارے دکھی ہیں وہاں ایک آدمی خوش ہے۔ دوسرا آدمی پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا خوشی ہے، تم بھی تو غریب ہو۔ کہتا ہے ہمارا مزاج ہی اور ہے، بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو یہاں آ کے بات سمجھ آتی ہے کہ تقدیر بدلنے والا دور سے چل کر آتا ہے اور خود بخود ہی آتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے مقدر پر پورا پورا بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا لے گا۔ کبھی آپ کے ہاتھوں سے نیکی سرزد ہو جائے گی، کبھی کوئی اور بنانے والا آ جائے گا، اور کبھی اتفاق سے نتیجہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنی اچھی تقدیر کا انتظار کیا کریں۔ کہتے یہ ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ جس شخص کا انتظار اچھا ہو گیا اس کا مستقبل اچھا ہو گیا۔ مستقبل کیا ہے؟ تیرے انتظار کا چہرہ، اور یہ کہ تو انتظار کیا کر رہا ہے،
اگر تو اندیشہ کر رہا ہے پھر تیرا مقدر خراب ہو جائے گا۔ اب انتظار کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی اچھا واقعہ ہونے والا ہے، تو پھر اچھا ہی ہوگا۔ تو جس کا انتظار اچھا ہوگا اس کا مستقبل اچھا ہوگا۔ آپ اپنے انتظار کا چہرہ دیکھا کرو۔ برا انتظار جو ہے یہ برا مستقبل ہے۔ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو انتظار تو اچھا کر سکتے ہیں نا، یعنی حسن انتظار۔ حسن انتظار جو ہے یہ آنے والے وقت کی اچھی خبر ہے۔ ہائے مجبوری میری تقدیر کی، ہر قدم پابند ہے تحریر کی۔ تو تقدیر ہی پابند ہوئی پڑی ہے، پتہ نہیں کہ اب کیا کرنا ہے یا اللہ۔ تو تقدیر پہلے لکھی پڑی ہے۔ آپ بات سمجھے ہیں؟ اس کو سمجھنے کا ایک اور نسخہ یہ ہے کہ اگر تقدیر بدل جائے تو حاصل بھی ہے تقدیر۔ آغاز کی پیشانی پہ انجام رقم ہے۔ تو جو فائنل بات تھی وہ تقدیر تھی اور یہ پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ تو جو شروع سے لکھی ہوئی تھی وہی تقدیر تھی۔ تو پہلے تقدیر میں لکھا ہوگا اور بعد میں بات شروع ہوگی۔ واقعات ہوں گے، حالات ہوں گے اور تقدیریں بنتی جائیں گی، اور یہ سارا واقعہ جو ہے وہ پہلے قدم کی وجہ سے ہے۔ آپ کا پہلا قدم جو ہے یہ تقدیر کا قدم ہوتا ہے، پھر تقدیر آپ کو آہستہ آہستہ اس سمت میں لے جاتی ہے اور پھر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ سمجھتے ہیں کہ گدھ مردار کھاتا ہے، بہت برا کرتا ہے، لیکن یہ اس کا مزاج ہے۔ اب اس سے آپ کو کیا بات سمجھ آئی کہ بغیر جرم کے گدھ کو مردار دیا جا رہا ہے؟ اسے مردار کا پتہ ہی نہیں کہ وہ مردار کھا رہا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ خوراک کھا رہا ہے۔ اب کیا بات سمجھ آئی؟ اس کی تخلیق میں یہ رکھ دیا گیا ہے کہ یہ کیا کھائے گا۔ اب یہ غور کرنا کہ شاہین کی تخلیق میں رکھ دیا گیا کہ اگر وہ مرے گا تب بھی زمین پر نہیں آئے گا۔ گدھ کی تخلیق میں وہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ جو چیز اس کے اندر ہے، اور شیر کی تخلیق میں کچھ اور رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح انسان کی تخلیق میں یہ رکھ دیا گیا، اس کے مزاج کی شکل بنا دی گئی اور پھر وہ اس شکل کے مطابق عمل کرتا جائے گا۔ کیا کہا؟ انسان اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر چیز عمل کرے گی اپنی شکل کے مطابق، اور شکل مزاج کی ہے۔ بس جس کو حسن پرست بنا دیا اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ مکان نہیں بنائے گا اور وہ سفر کر کے جا کے دیکھے گا کہ اس علاقے میں جو انسان رہتے ہیں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، آؤ ان کو دیکھا جائے، یعنی کہ وہ مزاج کے مطابق عمل کرے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ مزاج کے مطابق چلے گا، اور یہ جو مزاج ہے یہ آپ کا مقدر ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ سوزے دل پروانائے مغز رانائے دہند، اور جو مغز ہے وہ مغز ہے، وہ شہد بنائے گا، اور پروانہ جو ہے وہ شہد سے بھی آگے نکل گیا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ یہ جل گیا۔ اپنے اپنے مزاج کے اندر یہ واقعات جو ہیں یہی تقدیریں ہیں اور یہی مقدر ہیں اور یہی مقدر سازیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے رکھا ہوا ہے اس کو قبول کر لیا جائے۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے۔ آپ گانے کی کتنی ہی کوشش کریں، سارے انترے ماترے آپ کو آتے ہوں گے، مگر آپ کو وہ گلا نہیں ملے گا جیسے گانے والا گلا ہوتا ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں مگر اس کا گلا بہت اچھا ہوگا۔ کئی لوگوں نے شعر کہنے کے لیے بڑی کوشش کی مگر شعر نہیں کہہ سکے، اور جتنے لوگ شعر کو جج کرنے والے ہیں وہ سارے شعر نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ پوری طرح شعر کو جج کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اسٹیج پر جا کر گھبرا جاتے ہیں کہ صاحبان مہربان قدردان، اور بس آگے وہ نہیں بول سکتے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ لوگوں کو بولنے کا شوق ہوتا ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے تقریر کرتے جاتے ہیں۔ مسجد میں لوگ بیٹھے ہوں گے اور ایک بزرگ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ دیکھو میری بات سن کے جاؤ۔ تو بولنے کا شوق بھی ایک مزاج ہے۔ اگر آپ اپنے مزاج کو پہچانیں تو تقدیر کا سوال حل ہو جائے گا۔ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کی تخلیق کیا ہے اور آپ کی تشکیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کا الگ الگ ٹیسٹ رکھ دیا ہے۔ ویسے تو گنتی کے ہی ہیں سارے ٹیسٹ، کل 10-12 ہی مزاج ہوتے ہیں لوگوں کے۔ اگر آپ غور کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کون کس کیٹیگری میں ہے، کس قسم کا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھر سے باہر چلتے ہی رہتے ہیں، وہ مسافر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ ہی ایک جگہ پر رہتے ہیں، مقیم رہتے ہیں، زمانہ اپنی جگہ سے ہل جائے مگر وہ نہیں ہلیں گے۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ فگر ورک کرتے رہتے ہیں، کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ لکھتے رہتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ نے جس کام میں لگا دیا وہ لگے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے کام ہے، میلہ اس کا لگایا ہوا ہے، بڑا عجیب میلہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا بدل جائے مگر وہ نہیں بدلیں گے۔ جس کو آپ نے کہا کہ تم نہیں بدلے ہو تو وہ آپ کو کہے گا کہ تم بھی تو نہیں بدلے۔ سارے اپنے اپنے مزاج میں فکس ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز اپنے مزاج میں رہن رکھ دی گئی ہے، ہر چیز گروی رکھ دی گئی ہے۔ اپنے مزاج سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، یہ بڑا مشکل ہے۔ یہی مقدر ہے آپ کا، یہ مقدر ہے کہ آپ نے آنا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد جانا ہے۔ اب آپ دعا کریں۔ پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری اپنی تقدیر پر راضی رکھے۔ جو کچھ اس نے ہمارے لیے تجویز اور تخلیق فرمایا ہے ہمیں اس میں خوشی عطا فرمائے۔ ہم سب قبول کرتے ہیں، ہم اپنے طور پر اسے پسند کرتے ہیں۔ یا اللہ تو نے ہمارا جو نصیب رکھا ہے وہ ہمیں منظور ہے، ہمیں ہماری زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں لوگوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ملک اور قوم کی حالت پہ آپ ہی مہربانی فرما۔ اس وقت جو صاحبان مجلس بیٹھے ہیں ان کی زندگی میں جو مسئلے ہیں ان کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں اپنے لیے اور سب کے لیے کہ یا رب العالمین کرم فرما۔